فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين۔ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ تم ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو تو۔ آیت کریمہ کے اس ٹکڑے سے ایک نقطہ تو یہ معلوم ہوا کہ اللہ کا خوف ایمانیات میں سے ہے، ایمانیات میں داخل ہے۔ فلا تخافون وخافون ان کنتم مؤمنین، ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ گویا اللہ کا خوف یہ ایمانیات میں داخل ہے۔ یہ ایک بہت عظیم نقطہ ہے۔ فرع اس کی یہ ہے کہ آدمی جتنا اللہ سے ڈرے گا اتنا ہی بڑا مومن ہوگا، اور جتنا کم اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہوگا اتنا ہی اس کا ایمان کم ہوگا۔ ایک نقطہ اور کہ وہ جتنا اللہ سے ڈرے گا اتنا وہ غیر اللہ سے بے خوف ہوگا، اور جتنا وہ اللہ سے نہیں ڈرے گا وہ اتنا غیر اللہ سے ڈرے گا۔ اگر آدمی یہ دیکھے کہ میں دنیاوی کسی چیز سے ڈر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا خوف اللہ کا اس کے دل میں کم ہے۔ یہ تو پڑھی گئی اس آیت کریمہ کا ایک سرسری مفہوم ہے۔ فلا تخافوہم، ان سے نہ ڈرو، وخافون، مجھ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ تین الفاظ قرآن حکیم میں آتے ہیں ڈرنے کے لیے۔ ایک ہے خوف، جیسے یہاں اس آیت کریمہ میں فلا تخافوہم وخافون، خوف، اور ایک لفظ آتا ہے خشیت، تو میں نے بھی ڈر رہا، جیسا کہ سورہ فاطر کی اس آیت میں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، عالم اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو یہاں دیکھو ڈرنے کا مطلب پیدا کرنے کے لیے خشیت کا لفظ استعمال کیا گیا، انما یخشی اللہ۔ تو ایک ہوتا ہے خوف مانے ڈرنا، اور ایک ہوتا ہے خشیت مانے ڈرنا، اور ایک ہوتا ہے رہبت مانے ڈرنا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، ایک جگہ فرمایا گیا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، مجھی سے ڈرو۔ تو یہ خوف کیا ہے، یہ خشیت کیا ہے، یہ رہبت کیا ہے، ان تینوں کو ڈیفائن کرنا ضروری ہے۔ ایک خوف ہوتا ہے خوف طبعی، اگر اس کے اسباب پائے جائیں تو یہ جائز ہے، اور اگر اسباب نہ پائے جائیں تو شرک ہے یا حرام۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے غلطی سے ایک آدمی کا قتل ہو جاتا ہے، اور بات کھل جاتی ہے کہ قاتل حضرت موسیٰ ہے۔ اب فرعونی حکومت یہ مشورہ کرنے بیٹھ گئی، اور مشورے میں طے پایا کہ موسیٰ کو اس مقتول کے بدلے قتل کر دیا جائے۔ ایک آدمی شہر کے آخری کنارے پر رہتا تھا، وہاں سے دوڑتا ہوا آیا اور کہا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک،
حکومت کے لوگ تیرے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، لیقتلوک، تاکہ تجھے قتل کر دیں، فخرج، یہاں سے بھاگ جا۔ یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ انبیاء بنی اسرائیل کا سب سے معزز نبی ہے موسیٰ۔ فخرج منہا خائفا یترقب، حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر کر کے وہاں سے نکلے، ڈر کر کے، ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، یترقب، ادھر ادھر دیکھتے ہوئے وہ مصر سے نکل بھاگے۔ دیکھیں یہاں خوف کا لفظ ہے، فخرج منہا خائفا، موسیٰ علیہ السلام خوف سے ڈر کر کے نکلے۔ یہ خوف طبعی ہے، جائز ہے، اس لیے کہ اس کا سبب موجود ہے۔ سبب ظاہر ہے کہ آدمی کو قتل کر سکتا ہے، سبب ہے، لیکن اگر سبب نہ پایا جائے، جیسے میں یہ کہوں کہ یہ ہینڈ کرچف اپنے سر کے اوپر ڈال لو، تم کینسر کے مریض ہو، یہ ہینڈ کرچف اپنے سر کے اوپر ڈال لو، کینسر کا مرض ختم ہو جائے گا۔ یہ ہینڈ کرچف کا سر پہ ڈالنا یہ سبب ہے کینسر کے ختم ہونے کا؟ سبب ہے؟ قطعاً نہیں۔ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ بابا کا دیا ہوا رومال ہے، یہ لہذا سر پر ڈالنے سے کینسر ختم ہو جائے گا۔ ریڈیکیولس، بیکار بات ہے، سبب موجود نہیں ہے نا۔ ڈاکٹر بھی یہ نہیں کہے گا کہ ہینڈ کرچف کو سر پر ڈالنے سے کینسر کا مرض دور ہو جائے گا، طب بھی نہیں کہتا ہے، اور شریعت بھی نہیں کہتی ہے کہ ہینڈ کرچف سر پر ڈالنے سے کینسر دور ہو جائے گا، سبب نہیں ہے یہاں۔ لہذا اگر کوئی کہتا ہے کہ چونکہ یہ بابا کا دیا ہوا یہ ہینڈ کرچف ہے لہذا سر پر ڈالنے سے کینسر دور ہو جائے گا، ریڈیکیولس، حرام ہے، ناجائز ہے، شرک ہے، اس لیے کہ سبب نہیں پایا گیا۔ طب بھی نہیں کہتی ہے کہ یہ سبب ہے، اور شریعت بھی نہیں کہتی ہے کہ یہ سبب ہے، لیکن وہاں سبب موجود ہے، سبب ظاہری۔ آدمی کو قتل کرتا ہے، سبب موجود ہے وہاں۔ لہذا اگر خوف طبعی ہے اور سبب پایا جا رہا ہے تو ایسا خوف جائز ہے، مباح ہے۔ ان اجدت اسبابہ، ایسا خوف جائز ہے اگر سبب پایا جائے، اگر سبب نہیں پایا جاتا تو شرک ہے جی۔ تو فخرج منہا خائفا یترقب، حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر کے مارے نکل پڑے۔ دیکھو خوف یہاں ہے، تو کیا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعونی حکومت سے ڈرنا ناجائز ہے؟ نہیں، یہ خوف طبعی ہے۔ ایک جگہ اور دیکھیں، کوہ طور پر گئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ان سے کہا جا رہا ہے یہ جو آپ کے ہاتھ میں عصا ہے اس کو ڈال دیجئے، وَأَلْقِ عَصَاكَ، ڈال دیا، اپنے عصا کو ڈال دیجئے، لاٹھی انہوں نے ڈال دی۔ فَلَمَّا رَآهَا، لاٹھی ڈالتے جو اس کو دیکھا تو تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌ، وہ تو بہت بڑا سانپ بن کر کے کھڑا ہے۔ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، جو بھاگے پیٹ پھیر کر کے تو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے تھے۔ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، بھاگے وہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تسلی دینی پڑی، قال لا تخف، ڈرو نہیں، انی لا یخاف لدی المرسلون، میرے پاس مرسلین ڈرتے کہاں ہیں، میرے پاس ہو تم، میں تم سے ہم کلام ہوں، میں تم سے بات کر رہا ہوں اور تم سانپ سے ڈر رہے ہو۔ انی لا یخاف لدی المرسلون، کہنے کا مطلب یہ کہ سانپ کو دیکھ کر کے ڈر جانا اور بھاگ جانا یہ جائز ہے، یہ اس لیے کہ سبب ہے، موجود ہے کہ سانپ اگر کاٹ لے تو آدمی مر جاتا ہے یا اسے تکلیف پہنچ جاتی ہے جی۔ تو خوف الانسان مما یؤذی، آدمی کا ضرر رساں چیزوں سے ڈرنا مباح اذا وجدت اسبابہ، اگر سبب پایا جائے تو مباح جائز۔ جیسے یہاں سانپ کو دیکھ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھاگے اور اللہ کو تسلی دینی پڑی، لا تخف، ڈرو نہیں۔ پھر یہ کہا گیا کہ اس کو پکڑ لو، اس کو پکڑ لو۔ اب وہ سانپ ہے، اس کو پکڑنے والا بھی ایک مسئلہ ہے، لیکن چونکہ اللہ کا حکم ہے پکڑ لیا انہوں نے، وہ لاٹھی بن کر کے ہاتھ میں آ گیا سانپ۔
فطرت ہے. بہرحال خوف کا ایک مطلب ہوتا ہے ڈرنا، اور اگر اس کا سبب موجود ہے تو آدمی غیر اللہ سے ڈر سکتا ہے. اس کو خوف طبعی کہتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے خوف من اللہ، اللہ سے ڈرنا. اب اللہ سے ڈرنا اس سانپ کے ڈرنے کی طرح نہیں ہے. جیسے سانپ سے آپ ڈرتے ہیں ویسے اللہ سے نہیں ڈرنا ہے، بلکہ اس ڈرنے کے اندر ایک قید ہے لگی ہوئی ہے. کیا؟ کہ الخوف المقترن بالمحبت والتعظیم، ایسا ڈرنا ہو جس کے اندر محبت موجود ہو، تعظیم موجود ہو. جیسے بیٹا اپنے باپ سے ڈرتا ہے، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ. بیٹا اپنے باپ سے ڈرتا ہے. کیوں ڈرتا ہے؟ ڈرتا ہے نا. لیکن اس ڈرنے میں محبت بھی ہے اور تعظیم بھی ہے. بیٹا باپ کی تعظیم کر رہا ہے، باپ سے محبت کر رہا ہے، تو محبت اور تعظیم سے ملا ہوا خوف یہ الخوف من اللہ ہے، یعنی اس کے اندر تعظیم ہے. اگر تعظیم موجود نہ ہو تو وہ خوف من اللہ نہیں ہے. جیسے بیٹا اپنے باپ سے ڈرتا ہے تو اس ڈر میں محبت اور تعظیم ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنا جس کے اندر محبت ہو اور تعظیم ہو، خالق کی عظمت موجود ہو اس کے اندر. تو یہ خوف من اللہ ہے. تو فرق سمجھ میں آیا کہ خوف طبعی میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں جس چیز سے ڈر رہا ہے اس کی تعظیم یا محبت اس کے دل میں نہیں ہوتی. لیکن خوف من اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے ڈر رہا ہے، اس ڈر میں محبت اور تعظیم. اب سانپ سے آدمی ڈر رہا ہے تو سانپ سے محبت کرتا ہے کیا؟ سانپ کی تعظیم کے لیے بھاگا ہے؟ نہیں، یہ ویسا خوف نہیں ہے. تو اس خوف میں اور اس خوف میں فرق ہے. خوف طبعی میں اور خوف من اللہ میں یہ فرق ہے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ اور اس خوف کی اتنی اہمیت ہے کہ بہت ساری چیزوں سے اللہ تبارک و تعالی بندے کو محفوظ رکھتا ہے اور بہت ساری چیزیں اسے عطا کرتا ہے. چلیے ایک آیت کریمہ دیکھ لیتے ہیں. اللہ فرماتا ہے وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ. ہم زمین میں تم کو قرار دیں گے، بسا دیں گے، تم کو وہاں سے کوئی ہٹا نہیں سکتا اگر تمہارے اندر دو چیزیں ہوں. کیا؟ لمن خاف مقامی، اگر تم ڈر گئے میرے سامنے کھڑے ہونے سے. آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ ایک دن اسے اپنے کرتوتوں کے ساتھ رب تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. رب تعالیٰ ہے، بندہ ہے. رب تعالیٰ کا سوال ہے، بندے کا جواب ہے. نہ کوئی ترجمان ہے دائیں دیکھے گا بائیں دیکھے گا، اس کا کوئی ترجمان، کوئی اس کا وکیل نظر نہیں آئے گا. تو لمن خاف مقامی، اگر میرے سامنے کھڑے ہونے سے، قیامت کے دن کھڑا ہونا ہے، اگر ڈر گیا یہ. اور وخاف وعید، اور میری وعیدوں سے ڈر گیا. وعید کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر تو یہ گناہ کرے گا تو یہ سزا ملے گی، یہ گناہ کرے گا تو یہ سزا ملے گی، یہ گناہ کرے گا تو یہ سزا ملے گی. اس کو کہتے ہیں وعید. تو جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور میری وعیدوں سے ڈر گیا تو اس کو ہم زمین میں قرار دے دیں گے. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ. آج کہتے ہیں نا کہ مسلمانوں کو بھگا دو، ہٹا دو. اگر آپ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نہیں ہے تو، اور اس کی وعیدوں کا خوف نہیں ہے تو کوئی بھی تمہیں کہیں سے بھی ہٹا سکتا ہے. تمہارے گھروں کے اوپر بلڈوزر چلوائے جا سکتے ہیں، ہو سکتا ہے. لیکن اگر اللہ کا خوف تمہارے دلوں میں ہے، اس کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف ہے، اس کی وعیدوں سے ڈر ہے، تو وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، زمین میں ہم تمہیں قرار دینے کے تمکین دے دیں گے، تمہیں کوئی نہیں ہٹا سکتا. ایک تو یہ.
یہ فائدہ ہے دنیاوی اللہ کے خوف کا. اور اخروی فائدہ یہ ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ اور سب سے بڑا عظیم معاملہ جو ہے وہ محشر کا ہے. سورج بالکل قریب آ جائے گا، اتنی دور ہے پھر بھی گرمی کا کتنا زبردست احساس ہوتا ہے آدمی کو. سورج قریب آ جائے گا، کتنی گرمی ہوگی. اب ایسے میں اگر آدمی کو کوئی سایہ مل جائے تو اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ اگر مجھ سے کوئی ڈرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث موجود ہے، یہ پڑھ لیتے ہیں اس حدیث کو. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ امام عادل وشاب نشأ فی عبادۃ اللہ ورجل قلبه معلق فی المساجد ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم الشمال ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رواه البخاری فی کتاب الاذان. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی کتاب الاذان کے اندر لائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، کہ 7 آدمیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا کہ جسے کسی پوسٹ اور مرتبے والی عورت نے گناہ کی دعوت دی اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں یہ گناہ نہیں کر سکتا. کیوں؟ انی اخاف اللہ، اس لیے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اللہ سے ڈرتا ہوں. کتنی بڑی بات ہے یہ. دیکھیے اس آدمی نے زنا کی طرف رغبت کیوں نہیں کی؟ اس کو پیسے بھی ملتے، پیسے والی عورت ہے، اور لطف بھی ملتا. اس نے زنا کی طرف رغبت ظاہر کیوں نہیں کی؟ اللہ کے خوف نے اس کو اس حرکت سے باز رکھا ہے. تو اللہ کا خوف کتنی بڑی چیز ہے. دیکھو گناہوں سے روکنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. وہ ڈائریکٹ بولتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور اللہ سے ڈر کر کے میں یہ گناہ نہیں کر سکتا. اللہ فرما رہا ہے اعلان کر دو کہ حشر میں یہ محشر کے اندر ایسا آدمی ہے جس نے میرے ڈر سے یہ غلط حرکت، یہ معصیت نہیں کی ہے، اس معصیت کا ارتکاب نہیں کیا ہے، وہ میرے عرش کے سائے کے نیچے آ جائے. اللہ یخاف اللہ. اور آخری آدمی ورجل ذکر اللہ خالیا، تنہائی میں ہوا. اب تنہائی کہاں ہے؟ آدمی تنہا بھی ہوتا ہے تو موبائل لیے بیٹھا رہتا ہے، گم رہتا ہے اسی میں. تنہائی بھی بیکار ہے، بے فائدہ ہے. ورجل ذکر اللہ خالیا، آدمی تنہائی میں ہوا اور اللہ کو اس نے یاد کیا. ففاضت عیناہ، اس کی آنکھیں بہہ پڑی. جانتے ہیں رو پڑا. شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ اس کی آنکھیں بہہ پڑی. بولے ففاضت عیناہ اے خوف من اللہ، اپنے گناہوں کو یاد کیا اور اللہ کے ڈر سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک چیز بہت پسند ہے. کیا؟ اس کی تعریف. ہے تعریف کے لائق ہے. وہ خود اپنی تعریف کرتا ہے اور سچ مچ ساری تعریفیں اس کو سزاوار ہیں. اس کو اپنی تعریف بہت پسند ہے. نبی سے کبھی کہتا فسبح بحمد رب، کہتا فسبح، میری تسبیح بیان کیجیے. تسبیح کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تسبیح کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ تو تمام عیبوں سے پاک ہے، تیرے اندر کوئی عیب نہیں ہے. یہ تسبیح کا مطلب ہے. اور جتنی بھی صفات کمالیاں ہیں وہ تیرے اندر موجود ہیں. ہاں جب بندہ کہتا سبحان اللہ تو یہ بات بولتا ہے میرے رب میں کہتا ہوں کہ تیرے اندر کوئی عیب. سبح تسبیح کیجیے. اور کہتا ہے وقل الحمد، میری حمد بیان کیجیے، میری تعریف کیجیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے. اور دوسرے اس کے ڈر سے انسان کی آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو بہت پسند. کوئی چیز منمانی ہو تو آنسو بہا کر دیکھو اس کے ساتھ. آنسو کی بڑی قدر کرتا ہے. ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ایسا آدمی جو تنہائی میں ہوا اور اس نے اپنی کتاب زندگی کے اوراق پلٹے، دیکھا کہ سارے اوراق سیاہ ہیں.
گناہوں سے بھرے پڑے اور رو پڑا. اللہ فرما رہا ہے ایسے بندے سے کہو کہ وہ ہمارے عرش کے سائے کے نیچے آ جائے. وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. ایک نکتہ اور بتاؤں، بہت عجیب و غریب ہے، سانس روک کر سنیں. اللہ فرماتا ہے فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونَ، ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو. کیا بول رہا ہے؟ مجھ سے ڈرو. ایک مفسر لکھتا ہے الانسان دائما عندما يخاف من شيء يفر منه ولكن تخاف الله